بہت زیادہ گرمی ہوا چل رہی ہے، جسم کو جلا رہی ہے۔ اور یہ جو حاجی سبان آپ کو اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، راستہ جو حاجی سبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے، 6 نمبر حمام کے بالکل سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے۔ اذان ظہر، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں۔ بہت ساری تعداد میں حاجی صبان گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے، طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں، اور کچھ حاجی صبان نکل رہے ہیں جس طرف صفا مروہ کی جانب رستہ باہر نکلتا ہے۔ اور یہ جو حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ، یعنی کہ جس طرف صفا مروہ کی جانب سیکنڈ فلور پہ رستہ جاتا ہے اس جانب۔ اور یہ جو حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں یہ جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ، یعنی کہ جو اس رستے سے باہر نکلیں گے وہ جائیں گے بالکل۔ اور اگر آپ اس رستے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پوچھنا بھی پڑے گا، آپ کو گھوم کر مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی پر بھی جانا پڑے گا، اور آپ صفا مروہ پہاڑی کی ہم نیچے اترے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، یہاں پہ کلیل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب، جو نمازی حضرات ہے مسجد حرم کے اندر، اور جو طواف کرنے والے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے اندر جا رہے ہیں۔ چاروں گیٹوں سے حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ رش جو ہے ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صاحبان آنے والے ہیں، آزاد روڈ کی طرف سے آنے والے، جبل کعبہ، حرم روڈ، ہجرہ روڈ، ان چاروں پانچوں رستوں سے حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کے اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ جتنے بھی مسلمان اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ اور موسم دیکھیں کافی گہرے بادل ہوتے جا رہے ہیں، اور نمازی حضرات سے زیادہ تعداد میں نماز اللہ پاک کی قدرت ہے، یعنی کہ بادل بھی ہیں، ہوا بھی ہے، لیکن گرمی بھی سیم ہی ہے، جو پسینہ ہے وہ خشک نہیں ہو رہا۔ یہاں کا جو تقریباً پچھلے ہفتے سے ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، یعنی کل سے آج زیادہ ہے، پرسوں سے کل زیادہ تھا، کل سے آج زیادہ ہے۔ آج موسم بھی دیکھ لیں، گہرے بادل ہیں، لیکن نہ گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو آئسمان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلاتوں میں سے 3-4 مشکلاتیں ہیں وہ زیادہ درپیش ہوتی ہیں، جو کہ حاجی صاحبان یہاں پہلے پہنچتے ہیں مکہ یا مدینہ تو ان کو اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ جو ان کی رہائش ہے، حرم بھی ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، اور حاجی صاحبان جب صفا مروہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طرف سے انٹر ہوئے تھے، اب کس طرف باہر نکلنا ہے۔ اور یہاں سے حاجی صاحبان تقریباً 100 میں سے یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ دکھاتے ہیں، اس سامنے کلین ابھی بچھے ہوئے ہیں، حاجی صاحبان کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کیونکہ باہر ابھی سایہ ہے عبداللہ کی چھت کے اوپر، اور دیکھیں بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ہوا لیکن گرم گرم چل رہی ہے، ہوا میں کوئی اتنا بدلاؤ نہیں ہوا۔ اور اس طرف سامنے خانہ کعبہ شریف اس راؤنڈ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 26 اپریل 2026، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی پہنچے غزہ پارکنگ کی جانب، جو مین روڈ غزہ پارکنگ کی طرف اترتا ہے، اور یہ سامنے گاڑیاں حاجیوں کو لے کر واپس نکل رہی ہیں۔ صبح صبح ماشاءاللہ موسم بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ہلکے ہلکے بادل ہیں، لیکن جیسے تقریباً 7:30-8 بجتے ہیں جو سورج ہے وہ بولتا ہے کہ آج خیر نہیں ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یہاں پہ۔
تقریباً 8:30-9 بجے سے لے کر 4:30-5 بجے تک بہت زیادہ گرمی رہتی ہے، اور یہاں کا ابھی جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ 40 پلس ہو گیا ہے، 41 42 43 تک چلا جاتا ہے۔ کل گرمی بہت زیادہ تھی اور جو ہوا چل رہی تھی نا وہ جلا رہی تھی جسم کو۔ خیر یہاں پہ ماشاءاللہ جو اقدامات ہیں وہ بھی یہاں کے جو موسم ہے اس کے مطابق کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح بھی یہ چیلی سسٹم وہ بڑا جدید ترین ہے۔ مینا مزدلفہ کے رستوں میں پنکھے لگا دیے گئے ہیں اور خیمے بڑے زبردست بنا دیے گئے ہیں۔ فی الحال ابھی پہنچے غزہ پارکنگ کے اندر۔ سامنے اس طرف یہ غزہ پارکنگ ہے اور یہ گاڑیاں جو یہاں پہ کمپنی کام کرتی ہے۔ پیچھے دیکھیں جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، بادل جا رہے ہیں، موسم اب صاف ہو رہا ہے۔ رات کو کافی گہرے بادل تھے، بادل ہو جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں حاجیوں کی جو آج صبح نماز فجر کے لیے آئے ہوئے ہیں حرم شریف کی جانب۔ اور یہ رستہ بنایا ہوا ہے جو لیبر یہاں سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتی ہے، جتنے بھی لیبر ان کے لیے رستہ الگ ہے اور جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں ان کے لیے رستہ الگ ہے۔ اور رستے سیم ہے اسی طرح کی، یعنی الگ اس لیے بنائے کہ یہاں پہ جو لیبر ہے وہ بھی کافی زیادہ کام کرتی ہے، اور یہاں پہ حاجی صاحبان ماشاءاللہ غزہ پارکنگ کی طرف تقریباً 40% آتے ہیں، تو اسی لیے حاجیوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ یعنی کہ جو لیبر ادھر سے انٹر ہو رہی ہوتی ہے اور نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو مشکل ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے رستے الگ الگ کر دیے۔ تقریباً مغرب ٹائم اور فجر ٹائم حاجی صاحبان اور لیبر یہ تقریباً سیم حرم میں داخل ہوتی ہیں اور حرم سے واپس باہر نکلتی ہیں۔ یہاں پہ جو پردیسی ہیں یہ دیکھیں کچھ یہاں پہ پروٹھے بیچ رہے ہیں، اس طرح پروٹھے بیچ رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں یہاں پہ، اور صبح صبح اسی طرح کا ناشتہ ہے۔ وہاں پہ بھی پروٹھے چل رہے ہیں اور اس جانب بھی دیکھیں دیواریں کو ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1 ریال کا پروٹھا، 1 ریال کی چائے۔ اور اس طرف ہے حاجی صاحبان، صبح کا ٹائم ہے اور حاجی صاحبان تقریباً نماز فجر کے بعد 40% واپس نکل گئے ہیں کیونکہ ابھی 6 بج گئے ہیں۔ اس طرف کلاک ٹاور ہے، 5:55 ہو گئے، اور غزہ پارکنگ بالکل خالی خالی لگ رہی ہے۔ اور یہ حرم روڈ جو گاڑیاں حرم روڈ کی طرف سے آتی ہیں اور یہاں پہ حاجیوں کو اتار کر واپس نکلتی ہیں، انشاءاللہ تقریباً ہفتے کے اندر اندر یہ جگہ فل آپ کو نظر آئے گی حاجیوں سے۔ حاجی کافی تعداد میں مدینے ہیں۔ اور یہ سامنے حرم روڈ والی سائڈ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس طرف سے لیبر انٹر ہو رہی ہے جن کی دن کی ڈیوٹی ہے، اور رات والے اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب۔ اور یہ نیو ایریا جو نماز کے لیے بنا گیا، اور سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ اور کلاک ٹاور والی سائڈ، اور یہ جو آپ کو یہاں پہ 2 گنبد نظر آ رہی ہیں یہ باب الفتح گیٹ ہے، اور آگے یہ جو بلڈنگ ہے صفا مروہ یعنی کہ مروہ والی سائڈ ہے۔ اور اس جانب جو یہاں پہ حرم کے اندر جنازے آتے ہیں ان کی گاڑیاں یعنی ایمبولینس اس جانب آتی ہیں، اور جس طرح پیارے محبوب نبی وسلم کا گھر مبارک ہے۔ اور سامنے 9 نمبر حمام جس کو بجل حمام بولتے ہیں، یہ وہ ایریا ہے، اور جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں حرم روڈ کی جانب سے ان کو یہ قریب ہے۔ پیچھے موبل جن پارکنگ ہے، اور حاجی صاحبان زیادہ تر جو اس جانب سے آتے ہیں یعنی غزہ پارکنگ کی طرف سے ان کو باب السلام گیٹ قریب ہے جو احرام میں ہوتے ہیں، اور باب السلام گیٹ سے حاجی صاحبان گزرنے والے خانہ کعبہ شریف کی طرف جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے سامنے سے خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ رستہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔ یعنی کہ جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے نشاندہی اس کے سامنے ہی باب السلام گیٹ جو صفا مروہ والی سائڈ بلڈنگ ہے بالکل سامنے پیلے کلر کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے باب السلام گیٹ 19 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے حاجی صاحبان داخل ہوتے ہیں۔ بہت کم حاجیوں کو پتا ہے کہ باب السلام گیٹ کہاں پہ، اور وہ بہت قریب ہے۔ اور قریب کن کو ہے؟ جو حاجی صاحبان محبل جن پارکنگ میں آتے ہیں گاڑیوں کی مدد سے، یا جو حرم روڈ کی طرف سے جاتے ہیں یعنی کہ ابو جل حماموں کے پیچھے سے گھوم کے جاتے ہیں، ان کو بہت قریب ہے۔ پیچھے جو نیو ایریا بنایا ہے 3 پوشن، اور اس کے سامنے اس طرف یہاں سے رستہ انٹر ہوتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب، اور یہ مروہ پہاڑی کافی ماشاءاللہ اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان کچھ اس طرف سے اس جانب آئیں گے اور جائیں گے سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہاں سے اس کو ملا دیا گیا ہے۔
یہ پیچھے سروس بلڈنگ ہے، جبل کعبہ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آتے ہیں وہ یہاں سے نفقے ہیں یعنی کہ رستے ہیں وہاں سے انٹر ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے شامیہ اور سروس بلڈنگ، یعنی کہ اس طرف سروس بلڈنگ ہے اور اس طرف شامیہ ہے یعنی کہ مسجد عبداللہ اس کے سینٹر. یہ 4 پورشن یہاں پہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں. کافی کھلا ایریا ہے. اور یہ حمام ہے، واش روم، حمام واش روم کو بولتے ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے 14 نمبر ہے، یہ 13 نمبر ہے. ایک واش روم کے 2 پورشن ہیں، یہ بھی 13 نمبر ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں 12 نمبر ہے. اس طرح مسجد عبداللہ گیٹ نمبر 173 174 یعنی کہ 100 سے زائد جتنے بھی گیٹ ہیں وہ اس مسجد کے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا نشاندہی حاجیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے. یعنی کہ آپ نے کس سے ملاقات کرنی ہے یا آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کس طرح باہر نکلنا ہے یا کس جانب ہم کھڑے ہیں. لال ساؤتھ گیٹ، یہ 100 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے. اور اس طرف راستہ نکلتا ہے جس طرف دارالتوحید ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں جب رش کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ رستے کھلے ہوتے ہیں اور اس طرف سے حاجی صاحبان جاتے ہیں باب العمرہ گیٹ، دارالتوحید والی سائڈ، کنگ فہد گیٹ کی طرف یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف کسی نے نکلنا ہے ان کے لیے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. اور یہاں لکھا ہوا باب المالک عبداللہ السعود 100 نمبر گیٹ ہے. اور اس طرف یہ پیچھے سروس بلڈنگ پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر. اور یہاں پہ قلین لگے ہوئے ہیں، گرمی کافی زیادہ ہے اس لیے قلین بچھا دیے گئے ہیں کہ حاجی صاحبان جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نماز ظہر کے لیے ان کو سایہ بہت ضروری ہے اور پھر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ نماز ظہر ٹائم بہت کم سایہ ہوتا ہے باہر والے سین میں، تو جو مسجد عبداللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ قلین لگا دیے گئے ہیں. اب گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں کا نارمل ٹمپریچر 40-42 ہو رہا ہے، تو اسی لیے پھر حاجی جو نمازی حضرات ہیں ان کو سائے کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہاں پہ قلین لگے ہوئے ہیں. اور یہاں رکھے ہیں قرآن شریف جو بلو پیپر لگے ہوئے ہیں آگے. یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ زمزم آن ہے یا آف ہے. آن ہے، یعنی کہ زمزم بھی آن کیا ہوا ہے. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ 3-4 دن سے جو ہے نا یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا ہے اور گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. تقریباً 8:30 بجے نا گرمی جو اچھی خاصی ہو جاتی ہے اور 5 بجے تک سورج جو ہے نا وہ گرمی سے یعنی کہ آگ اگلتا ہے. آج کل اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے. اور یہ خوبصورت مناظر ہیں مسجد عبداللہ کے. یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ دکھاتے ہیں. اس سامنے کلین ابھی بچھے ہوئے ہیں، حاجی صاحبان کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کیونکہ باہر ابھی سایہ ہے، سورج ابھی بے طلوع ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی موسم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور کافی تعداد میں ماشاءاللہ حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں. یہ سامنے دارالتوحید کے 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے جو راستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف کی جانب انٹر ہوتا ہے. یہ جو حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے یہ کنگ فہد گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے طواف کر لیا ہے وہ واپس نکلتے ہوئے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. صبح صبح یہاں پہ آپ کو رش نظر آ رہا ہے لیکن دن کو بہت کم رش ہوگا، یعنی 8:30-9 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک بہت کم رش ہوگا کیونکہ گرمی عروج پہ ہوتی ہے. جیسے 7:30-8 بجتے ہیں سورج جو ہے نا وہ آگ اگلنا شروع کر دیتا ہے. عبداللہ کی چھت کے اوپر اور دیکھیں بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ہوا لیکن گرم گرم چل رہی ہے، ہوا میں کوئی اتنا بدلاؤ نہیں ہوا. اور اس طرف سامنے خانہ کعبہ شریف اس راؤنڈ کے اندر چھت مبارک یہاں سے نظر آ رہی ہے. یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی چھت مبارک ہے اور یہ گرین لائٹ جو بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. اور ٹائم دیکھیں 11 بج رہے ہیں، 10 بج کر تقریباً 50 منٹ 55 منٹ ہو گئے. اور بادل دیکھیں جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے یہ وہ والی سائڈ ہے اور بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں چھت کے اوپر. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. یہاں سے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے ماشاءاللہ. یہ خوبصورت مناظر، کافی رش ہو گیا نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. یہ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے اور یہ جس طرف مقام ابراہیم ہے یعنی کہ جس طرف وائٹ دیوار ہے اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب. جہاں جہاں سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی آج کافی زیادہ ہے، موسم بھی دیکھیں بادل گہرے ہیں مکہ کی فضاؤں میں
لیکن بادلوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے. اور یہ خوبصورت مناظر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس مقدس جگہ کو اور پیارے محبوب کے گھر کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھے. اور میں دعا گوں اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہ پاک جتنے بھی آپ اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں پیارے گھر کو، اسی سال فیملی کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کی گھر کی زیارت نصیب ہو کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کریں. حاجیوں نے سامنے دیکھیں چھتریاں لی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ گرمی کافی زیادہ ہے بادل ہونے کے باوجود بھی حبس سی بنی ہوئی ہے. ابھی چلتے ہیں نیچے انشاءاللہ آپ کو اذان ظہر سناتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف میں گراؤنڈ فلور میں لے کے چلتے ہیں. حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آستہ آستہ رش بڑھ رہا ہے اور جو نمازی حضرات ہیں وہ جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ مسجد عبداللہ کے اندر، اور نماز ظہر پڑھیں گے. اور یہ جو بینر بڑے ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر کافی زیادہ تعداد میں ہیں، اور یہ حاجیوں کے لیے یعنی کہ حاجیوں کی ہیلپ کے لیے رکھے گئے ہیں، اور ان کے اوپر مختلف انفارمیشن ہے. ہوا چل رہی ہے بہت ہی تیز، اور آج آپ کو انشاءاللہ ان بینروں کے بارے میں اور جو LCD لگی ہوئی ہیں حرم کے اندر باہر سین کے، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا انفارمیشن ہے اور ان سے آپ کیا کیا معلومات لے سکتے ہیں. یہ سامنے دیکھیں ہر بینر پہ الگ الگ معلومات ہے. یہ سامنے جس طرف تیر کا اشارہ ہے اور اسی جانب یہ لوکیشن دے رہا ہے. نیچے دیکھیں اور یہ دیکھیں، اور نیچے یہ لگا ہوا ہے سکینر، اس کو بھی آپ سکین کر سکتے ہیں اور اس نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی یہ بینر پڑے ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر باہر والے سین میں چاروں طرف، اور ہر بینر کے اوپر کچھ نہ کچھ معلومات ہے، اور جو بھی معلومات ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ حاجی رستے بھول جاتے ہیں. حاجیوں کو دروازوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کون سا دروازہ کس طرف ہے. حاجیوں کو واش روم کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کون سا عورتوں کے لیے، کون سا مردوں کے لیے، کون سا کس طرف واش روم ہے. اور یعنی کہ یہ جو ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر انفارمیشن ہے، اور حاجیوں کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہے، اور حاجیوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے. موسم دیکھیں مکہ کی فضاؤں میں بادل ہے، لیکن اب بادل کم ہو گئے ہیں. بادل بھی ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ گرمی ہے، دیکھیں میرے چہرے کے اوپر پسینہ، بہت زیادہ گرمی ہے. اور یہ گرمی جو لگتا ہے اس دفعہ کو ریکارڈ یافتہ ہی ہو جائے گی، اور حاجیوں کے لیے مشکل ہوگی. جو بزرگ ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر جو انڈیا پاکستان سے حاجی صاحبان آتے ہیں وہ تقریباً 45-50 پلس آتے ہیں، یعنی 45 سے 50 سال کی عمر کے بعد آتے ہیں. تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگی ان اوپن جگہ پہ، یعنی کہ جیسا حاجی صاحبان روڈوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو باہر والے سین میں، یا جو مینا مزدلفہ کی طرف حاجی صاحبان یعنی کہ یہاں سے پیدل جائیں گے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. باقی ماشاءاللہ ویسے تو بہت زبردست انتظامات ہیں یہاں پہ. اور یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے وہ اس طرف جاتے ہیں. یہ 8 نمبر حمام ہے، اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. بہت زیادہ گرمی، ہوا چل رہی ہے، جسم کو جلا رہی ہے. اور یہ جو حاجی صاحبان آپ کو اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جا رہے کنگ فہد گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ رستہ جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے، یعنی کہ 6 نمبر حمام کے بالکل سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے. اذان ظہر. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب، جو نمازی حضرات ہیں مسجد حرم کے اندر، اور جو طواف کرنے والے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی جانب.
جو ہائی سبان 74 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مسجد حرم کے سیکنڈ فلور پر، یعنی کہ آپ سیکنڈ فلور پہ اس رستے سے جائیں گے، اور جو 73 72 71 نمبر گیٹ سے جائیں گے وہ جائیں گے فرسٹ فلور پہ۔ سیکنڈ فلور جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے سیڑھیوں کی مدد سے آپ کو اوپر جانا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے آج 26 اپریل 2026 ہے، اور یہ پیارے گھر کے خوبصورت مناظر۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صبان طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے اندر جا رہے ہیں، چاروں گیٹوں سے حاجی صبان اندر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ رش جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صبان آنے والے ہیں، اجاد روڈ کی طرف سے آنے والے، جبل کعبہ، حرم روڈ، ہجرہ روڈ، ان چاروں پانچوں رستوں سے حاجی صبان حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کے اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ جتنے بھی مسلمان اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے میری دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کے اس مقدس جگہ کی پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس والدین کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ پاک ان سب کو فرما برداری عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب پہ اپنی کرم فرما، سب پہ اپنی رحمت فرما، ان سب پہ اپنے محبوب کا صدقہ اپنا کرم کر۔ یا اللہ پاک یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے حاجیوں کی مانگی دعاؤں کا صدقہ، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مانگی کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ چکا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میں نہیں مانگ سکا ہمارے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک وہ بھی عطا فرما۔ ماشاءاللہ یہاں نیچے اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن باہر بہت زیادہ گرمی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ کافی کولنگ سسٹم ہے، یہاں پہ اتنی گرمی اس لیے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ حاجی صبان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور تین طرف یہ محراب ہیں پیلے پیلے، اور انہی محرابوں کے اندر چاروں گیٹ ہیں۔ ایک نمبر گیٹ کنگ عبدالعزیز گیٹ، کنگ فہد گیٹ 79، باب العمرہ گیٹ 66 نمبر، اور باب الفتح گیٹ 45 نمبر، اور باب السلام گیٹ 19 نمبر۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آتا ہوں، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کرتا ہوں، اور جب تک ہوں انشاءاللہ یہاں پہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا رہوں گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، اور میرے ماں باپ کے لیے، میری فیملی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری ماں کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ گرمی کافی زیادہ، یعنی کہ ڈے بے ڈے گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو نارمل یہاں کا ٹمپریچر 42 پلس ہو گیا ہے، باہر اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے، یعنی کہ آپ جب باہر والے سین میں کھڑے ہوتے ہیں تو گرم ہوائیں چل رہی جسم کو جلا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو یاد کرتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے جب تک میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا رہوں میں آپ سب کے لیے دعائیں کروں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ڈیلی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے اس پیارے گھر میں پیارے گھر کی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور موسم دیکھیں کافی گہرے بادل ہوتے جا رہے ہیں، اور نمازی حضرات سے زیادہ تعداد میں نماز اثر ٹائم آتے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ جو ریشیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی ہیں۔ ہوا چل رہی ہے لیکن ہوا جو ہے نا وہ بھی گرم ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، یعنی کہ بادل بھی ہیں، ہوا بھی ہے، لیکن گرمی بھی سیم ہی ہے، جو پسینہ ہے وہ خشک نہیں ہو رہا۔ یہاں کا جو تقریباً پچھلے ہفتے سے ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے ڈے بی ڈے، یعنی کل سے آج زیادہ ہے، پرسوں سے کل زیادہ تھا، کل سے آج زیادہ ہے۔ آج موسم بھی دیکھ لیں، گہرے بادل ہیں، لیکن نہ گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو آئسمان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلاتوں میں سے
3-4 मुश्किलातें हैं वो ज़्यादा दरपेश होती हैं, जो कि हाजी साहबान यहाँ पहले पहुँचते हैं मक्का या मदीना, तो उनको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि जो उनकी रैश है वो किस रोड के ऊपर है। जब वो हाई सुबहान हरम शरीफ की तरफ आते हैं तो वापस जाने के लिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और हरम भी माशाल्लाह बहुत सारा बहुत वसी है। और हाजी साहबान जब सफ़ा मरवा करते हैं उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि हम किस तरफ से इंटर हुए थे, अब किस तरफ बाहर निकलना है। और यहाँ से हाई सुबहान तकरीबन 100 में से 60% जो बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। तो जो ज़रूरी काम है वो है कि जब हाई सुबहान जहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको उस रोड का मालूम होना चाहिए जिस रोड के ऊपर रैश है, और रैश का पता होना चाहिए कि जो उनका उनकी बिल्डिंग है, उनका होटल है, उसका नाम क्या है। दूसरा, जब आप हरम शरीफ तरफ इंटर हो रहे होते हैं तो आपको लाजम अपने ज़हन के अंदर रखना होगा कि हम किस रोड से और किस दरवाजे से इंटर हो रहे हैं, यानी कि हरम शरीफ के अंदर किस साइड से इंटर हो रहे हैं। जबले काबा वाली साइड है, हरम रोड है, इब्राहिम खलील रोड है, आज़ाद रोड है, हिजरा रोड है, कौन सा रोड है जिस तरफ से हम हरम के अंदर इंटर हो रहे हैं, और कौन सा वो दरवाज़ा जिससे हम खाना काबा शरीफ की तरफ इंटर हो रहे हैं। नंबर एक तो ये पता होना चाहिए रोड कौन सा और बिल्डिंग कौन सी है, और दूसरा हाजियों के पास नंबर होना चाहिए जो आपका लीड मैन है या आपके साथ कोई आया हुआ फैमिली का 1-2 नंबर वो होने चाहिए। और तीसरा, जिस गेट से आप इंटर हो रहे हैं हरम शरीफ की जानिब, उस गेट का आपको पता होना चाहिए, यानी कि रोड और गेट उसका पता होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वापस हरम शरीफ से अपने बिल्डिंग तक, अपने रूम तक जाने के लिए। क्योंकि जो न्यू पहली दफ़ा आयुष्मान यहाँ पे आते हैं ना, वो उनके साथ ऐसा होता है कि उनको नहीं पता चलता। नमाज असर के बाद हाजी साहबान कुछ वापस निकल रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की जानिब, और ज़्यादा तादाद में हाजी साहबान आ रहे हैं और इस तरफ से जा रहे हैं किंग फाहद गेट की जानिब। जिन्होंने तवाफ करना है इस तरफ पीछे ये किंग फाहद गेट है, 79 नंबर गेट, और दारुल तौहीद का हरम शरीफ के तकरीबन 60% जगह पे साया आ गया है। चला काफी ज्यादा रश हो गया है नमाज असर टाइम, यानी हर तरफ हाजी हाजी नजर आ रहे हैं। यानी अब नजर आ रहा है कि हाजियों के जो काफले हैं माशाल्लाह तेज हो गए हैं मक्का की जानिब, यानी कि हरम शरीफ की जानिब। इंडियन ज्यादा यहाँ पे हाजी नजर आ रहे हैं। अब जिस तरफ भी नजर जा रही है हाजी साहबान काफी तादाद में नजर आ रहे हैं, और 74 नंबर गेट से नमाजी ज़रात बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह। काफी ज्यादा रश हो गया यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मौसम अब साफ हो गया, थोड़े थोड़े बादल नजर आ रहे हैं, इनके बहुत कम है। दोपहर को काफी गहरे हो गए थे, लेकिन हरम यहाँ पे माशाल्लाह इस टाइम फुल नजर आ रहा है बाहर से हाजियों से। हाजी साहबान बहुत सारी तादाद में, यानी कि नमाजी ज़रात बाहर निकल रहे हैं हरम शरीफ से। यहाँ से जबले उमर वाली साइड पे रास्ता निकलता है, यानी कि दारुल तौहीद के राइट साइड से सामने जबले उमर, और ये जबले काबा वाली साइड है। माशाल्लाह अब काफी तादाद में हाजी साहबान बाहर वाले ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2-3 दिन 4 दिन पहले से अब जो रश है वो डबल नजर आ रहा है। वैसे भी जैसे जैसे आगे जो सूरज है वो गुरूब होने को जाएगा, यानी कि जानिब सामने है, और जैसे जैसे गुरूब होने को जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे नीचे रश ज्यादा होगा। हाई साहबान माशाल्लाह काफिलों की सूरत में आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब। बहुत सारी मालूमात है हाजियों के लिए, मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं जिनके अंदर मैंने हाजियों की सहूलत के लिए काफ़ी मालूमाती जगह दिखाई हैं और बहुत सारे बोर्ड्स दिखाए हैं, और उनके ऊपर जो मालूमात है वो दिखाई है, और जितने भी गेट है हरम शरीफ की तरफ जाते वो दिखाए हैं खाना काबा शरीफ की जानिब, और जितने भी रास्ते हरम शरीफ की तरफ आते हैं उनके बारे में। जितने भी मेरे व्लॉग हैं वो ज़्यादातर हाजियों की सहूलत के लिए हैं, और दिल ही आपको को खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। मेरा हर व्लॉग जो है उसके अंदर हाजी जो यहाँ पे हाजियों के लिए जो काफ़ी परेशानी बनती है उनके ऊपर बात मैं करता हूँ, वही मालूमात देता हूँ और वही बातें इसके अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि आपके तवसल से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की इजाज़त कर सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।